نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے آپ سب ساتھیوں کے ساتھ ایک بہت ہی اہم موضوع پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ایک ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں۔ آپ سب لوگ یہ ویڈیو میرے ساتھ مل کے دیکھیں، واچ کریں کہ ڈاکٹر صاحب سے اس بارے میں اس ویڈیو میں لوگ کیا سوالات کرتے ہیں اور ان کا جواب وہ کیا دیتے ہیں، تاکہ ہمیں بھی جانکاری ہو اور ہم بھی آگے بڑھ سکیں۔ جزاکم اللہ خیر، واچ کیجیے گا۔ یہ السلام خواتین میں علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام وجیحہ ادریس ہے۔ میں ماسٹرز کی اسٹوڈنٹ ہوں اور ایک رائٹر بھی ہوں۔ باجی تھوڑا آہستہ بولیں اور اونچا بولیں، مائک کی آواز جو ہے نا تھوڑا سا شارپ میرا آ رہی نام ہے۔ وجیحہ ادریس ہے۔ میں ایک رائٹر ہوں اور ماسٹرز کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں۔ جی میں نے تقریباً 90 to 100 جو گرلز تھیں انہیں شرعی پردہ سٹارٹ کروایا، بٹ آج کل بہت سی سسٹرز کا باجی ایک ہی کوسچن ہے۔ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے، تھوڑا آہستہ بولیں لیکن اونچی آواز میں بولیں، نئی آواز آ رہی ہے۔ لیکن بہت سی سسٹرز ایک کوشچن ریز کرتی ہیں کہ جو پردہ ہے وہ چہرے کا نہیں، جس طرح شیخ فارق نے بھی ہمیں بتایا تھا اپنے لیکچر میں کہ چہرے اور ہاتھوں کو عورت کھلا رکھ سکتی ہے۔ تو میرا سوال ہے، اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے مطلب کھلا رکھ سکتی ہے، تو مرد اور عورت کے پردے میں کیا فرق ہے؟ بیکاز جب عورت باہر آئے گی، چہرے کو کھلا لے کے آئے گی تو اپوزٹ جینڈر میں اٹریکشن بھی ہوگی اور فتنہ بھی پیدا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ میں ترمذی کی ایک حدیث کو کوٹ کرتی ہوں کہ جس طرح حضرت میمونہ اور ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو اتنے میں عبداللہ ابن مکتوم آئے تو جو نبینے تھے، تو ازواج نے پردہ نہیں کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ دریافت کی کہ آپ نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو نبینہ ہے، یہ تو ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن آپ کا سوال سن چکا ہوں میں۔ سوال ہونا چاہیے 2 یا 3 الفاظ۔ میں سوال سن چکا ہوں آپ کا۔ آپ کا سوال تھا کہ چہرے کا پردہ خواتین کے لیے فرض ہے کیا نہیں، اور میں نے کہہ چکا ہوں اور شاید فارق نے بھی کہوں گا کہ یہ چہرے کا پردہ اسلام میں خواتین کے لیے فرض ہے کہ نہیں، اس پہ علماء کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف کئی سالوں سے آ رہا ہے۔ اور آپ میری کثر دیکھیں تو اس میں ڈیٹیل میں نے کہا ہوں، اور قرآن کی آیتیں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 اور سورہ احزاب چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 59، یہ دونوں علماء کی رائے پیش کر سکتا ہوں۔ آپس میں ہے اختلاف، کئی چیز پہ اختلاف ہے، اس پہ بحث کر کے فائدہ کیا؟ آپ سمجھے نا؟ تو کئی علماء ہیں، کئی کتابیں، ہزاروں کتابیں اس پہ لکھی گئی، میں نے خود پڑھا ہوں کئی۔ تو اس پہ اختلاف ہے، لیکن ہم مسلمان کو جب اختلاف ہے تو اختلاف پہ احترام کرنا چاہیے۔ سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ چہرے کا فرض ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ چہرے کا نقاب نہیں کرتے ان پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ چہرے کا نقاب فرض نہیں ہے اور جو لوگ چہرے کا نقاب کرتے ان پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے کہہ چکا ہوں کہ میری بیٹیوں میں سے ایک بیٹی چہرے کا نقاب کرتی، ایک بیٹی نہیں کرتی۔ تو اس موضوع پہ اختلاف ہے، اور اختلاف کئی سالوں سے آتا ہے، تو اس کے اوپر کیا بحث کریں گے ہم؟ اب ترمذی کی کوٹ کرتے میں آپ کو 10 حدیث کوٹ کر سکتا ہوں، پوری رات جائیں گی تو بھی اس کے اوپر اختلاف ہے۔ شیخ البانی کی کتاب ہے، شیخ عثیمین کی کتاب ہے، بن باز کی کتاب ہے، کئی علماء کی کتاب ہے اپنی جگہ پہ۔ آپ کو لگتا ہے چہرے کا نقاب فرض ہے، الحمدللہ کرو، میں نے کب کہا کہ مت کرو؟ اب سمجھ رہے؟ جو لوگ کو لگتا ہے کہ چہرے کا نقاب فرض نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں باقی حجاب تو کرو۔ اپنے خواتین تو حجاب ہی نہیں کرتے، سر کھلا رکھتے، سر کو ڈھکتے نہیں، تو کم از کم اس کو تو آپ بولتے کہ چہرے کا نقاب نہیں ہوگا تو آدمی اور مرد میں فرق کیا ہے؟ یعنی آپ جانتے ہی نہیں شریعہ کو۔ آدمی کے لیے فرض ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک کے، عورت اور آدمی میں فرق نہیں، مطلب کیا؟ نعوذ باللہ، کیا بول رہے ہیں آپ؟
تو کیا عورت صرف اپنے ناف اور گھٹنے کو ڈھاکی سے ملے گا؟ کیا آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کو بیسک علم نہیں ہے. اگر چہرے کا نقاب نہیں رہے گا تو آدمی مرد میں فرق نہیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آدمی کو سر ڈھکنا فرض نہیں ہے، سنت ہے. کوئی بولتے سنت بھی نہیں، ٹھیک ہے، اس پہ بحث کیا کرنے کا؟ اوپر کا شرٹ پہننا فرض نہیں ہے، پہن رہے. نہیں پہن تو کوئی بولنے سے حرام ہے. ناف سے لے کے گھٹنے تک فرض ہے. اگر کوئی کھیت میں کام کر رہا ہے مرد اور اوپر اس کا سینہ دکھتا ہے، جائز ہے، عورت تھوڑی کر سکتی وہ. تو آپ کیسا بولیں کہ عورت اور مرد میں فرق نہیں؟ آپ کیا بات کر رہی ہے بہن؟ اسی لیے ہم مسلمان کو ایک دوسرے پہ احترام کرنا چاہیے. ہم میں ہی صحیح ہوں، میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. یہ میں ہی صحیح ہوں پرابلم ہے. ترمذی کی حدیث کوٹ کریں گے، میں بخاری کی کروں گا، صحیح مسلم کی کروں گا. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اگر سمجھتے فرض ہے تو آپ کرو، کون آپ کو روک رہا ہے؟ اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ چہرے کا نقاب حرام ہے، یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا ہے نا. تو آپ کرو، اس میں کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہم اس اختلاف کو ایسے پیمانے پہ لے جائے کہ آپس میں بحث کرے، جھگڑا کرے، کتنے چیز ہے. اسی لیے ہمیں وی شوڈ نو ہاؤ ٹو اگری ٹو ڈس ایگری، اگری ٹو ڈس ایگری. ہم یہ بھی مانے کس طریقے سے اختلاف کو ہم آپس میں اچھے سے سلجھائے، بنسبت جھگڑا کرے اس پہ. شکریہ. ماشاءاللہ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ویڈیو واچ کی ہوگی اور ڈاکٹر صاحب کے جوابات سنے ہوں گے. دوستو، ڈاکٹر صاحب نے کافی محنت کی ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے علم کی بدولت سے ماشاءاللہ کافی دنیا کے کافی ممالک میں گھوم کر اسلام کی دین کی خدمت کی ہے، اور ان کی اس محنت کے ذریعے سے کافی لوگ غیر مذہب اقوام کے لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے دین کی کافی خدمت کی ہے. اللہ کریم ہمیں بھی دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے کہ ہم لوگ دین کو سیکھیں اور آگے بڑھیں. تو دوستو، دین اسلام جو ہے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس کے بغیر کامیابی جو ہے دوستو ناممکن ہے. کوشش کریں کہ دین پہ جمے رہیں اور دین کے ساتھ شوق پیدا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں اور آگے بڑھتے جائیں، کیونکہ دین کی محنت آپ جتنی بھی کریں گے اتنا ہی جو نا آپ کے بیچ میں دین کا شوق پیدا ہوگا. آپ کے بچے بھی دیندار ہوں گے اور آپ لوگ بھی دیندار بنو گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی، آپ سب لوگوں کو بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ پوری کی پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو امید ہے کہ آج کی نشست آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی، تو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آنے والے دن میں آپ کو اس قسم کی جتنے بھی اسلامی اسکالرز ہیں ان کی ویڈیوز آپ کو ان ٹائم مل سکے اور آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.